آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع قرآن اور حبیب رحمان دونوں اکٹھے ہوں تو امت کے لیے ہدایت کی راہیں کھلتی ہیں، کیونکہ شروع دن سے ہی جہاں بھی لوگ چار اکٹھے بیٹھیں گے کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کریں گے، جی لین دین میں معاملہ ہوگا، آگے خرید و فروخت میں معاملہ ہوگا، آگے پیچھے معاملہ ہوگا، رشتوں کے معاملے میں ان کی لڑائیاں ہوں گی، پھر بد عقیدگی بھی آئے گی، بد مذہبی بھی آئے گی، اس طرح کر کے بہت سارے مسائل کھڑے ہوں گے۔ تو خالق اور مالک نے ایسے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور باقی تمام لوگوں کو اپنی بارگاہ کا راہ دکھانے کے لیے کتابیں بھی بھیجی ہیں، اور ساتھ کتابیں پڑھ کر سنانے والے سمجھانے والے بھی بھیجے ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ کتنے نازل ہوئے؟ 30 صحیفے نازل ہوئے۔ وہ احکامات الہیہ جو اس پر لکھے ہوئے تھے وہ 30 نسخے تھے اس کے، ہیں جی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائے، اور وہ پڑھ کر سنانے کا حکم آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تھا، سمجھانے کا حکم بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تھا کہ آپ انہیں پڑھ کر سنائیں، سمجھائیں، انہیں سکھائیں۔ آپ کسی سے نہیں پڑھے، آدم علیہ السلام کسی سے نہیں پڑھے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام بلا واسطہ رب کے شاگرد ہیں۔ کن کے شاگرد ہیں؟ رب تعالیٰ کے تلمیذ ہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اس طرح کر کے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی صحیفے نازل ہوئے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو صحیفے نازل ہوئے ان کو پڑھ کر سنانے، سمجھانے، سکھانے کا حکم بھی آپ کو ہی دیا گیا کہ آپ نے پڑھ کے انہیں سنانا ہے، انہیں سمجھانا ہے، انہیں سکھانا ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اس کے اندر بیان کیا ہے، جو قوانین رب تعالیٰ نے اس میں بیان کیے ہیں، جو احکامات رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، ان کی مراد کو رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر ہی سمجھ سکتے ہیں، جی وہی بتائیں گے کہ اس سے مراد رب تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے تم سے، مطالبہ کیا ہے رب تبارک و تعالیٰ کا۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ کے نبی نے جن پہ صحیفے نازل ہوئے انہوں نے وہ پڑھ کے سنایا، سمجھایا، سکھایا اپنی اپنی قوم کو کہ رب تبارک و تعالیٰ کا تم سے مطالبہ یہ ہے۔ اب اسی طرح کر کے کتابوں کو دیکھ لیں آپ، خالق اور مالک نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی، جی تورات شریف آئی، تورات شریف رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس کے سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ کنہیں بھیجا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اس کے اندر جو قوانین موجود تھے، جو قانون رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے تھے، معاملات کے اندر آپسی جتنے بھی ان کے معاملے تھے ان میں فیصلہ کیسے کرنا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے تورات شریف عطا فرمائی اور احکامات عطا فرمائے معاملات کے بارے میں اور عبادات کے بارے میں، باقی جتنی چیزیں تھیں ساری عقائد کے بارے میں، اور آنے والی ہستی امام الانبیاء علیہ السلام کی ان کے متعلق خوشخبریاں بھی اسی میں عطا فرمائیں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ذمہ لگایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہ آپ نے یہ پڑھ کر سنانا ہے، سکھانا ہے، سمجھانا ہے انہیں۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے آپ اپنے دور کے اندر آپ کی وہ ذات تھی اور آپ کی وہ کتاب تھی، یہ دونوں ہدایت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے بھیجی ہیں۔ اکیلی کتاب نہیں بھیجی، اکیلی کتاب نہیں بھیجی رب تبارک و تعالیٰ نے، اور نہ ہی اکیلے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور کتاب نہ آئے، کتاب بھی آئی اور ساتھ پڑھ کے سنانے والے بھی آئے۔ رب تعالیٰ نے کتاب بھی بھیجی ہے اور ساتھ پڑھ کے سنانے والا استاد بھی بھیجا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ اب اسی طرح کر کے اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے پھر زبور شریف بھیجی، پڑھ کے سنانے کے لیے داؤد علیہ السلام کو بھیجا، ہیں جی۔ پھر خالق اور مالک نے انجیل بھیجی۔ یہ ذہن میں رہے، تورات اور زبور یہ دونوں کتابی صورت میں آئی ہیں،
انجیل جو ہے یہ ساری کی ساری عیسی علیہ السلام کے دل پہ نازل ہوئی ہے. ایسے ہی القاء فرما دی رب تبارک و تعالیٰ نے, ایسے ہی القاء فرمائی رب تبارک و تعالیٰ نے. اور آپ حیران ہوں گے, زبور اور تورات یہ دو کتابیں لکھی ہوئی آئی ہیں. کیسی آئی ہیں؟ لکھی ہوئی آئی ہیں, تورات اور زبور. اور انجیل جو ہے یہ ایک دم سے عیسی علیہ السلام کے دل پر نازل ہو گئی. یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں, جو احکامات تورات شریف میں تھے انہی احکامات کا تتمہ رب تبارک و تعالی نے انجیل میں نازل فرمایا. انجیل مستقل کتاب نہیں بلکہ یہ اسی کتاب کا بچا ہوا حصہ ہے جو خالق اور مالک نے حضرت عیسی علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل فرمایا. اب ایک کتاب وہ ہوئی انجیل جو دل پہ نازل ہو رہی ہے سیدھی, اللہ تعالی نے القاء فرما دی. دو کتابیں تورات اور زبور لکھی ہوئی آ رہی ہیں, باقی صحیفے لکھے ہوئے آ رہے ہیں. اب رہ گیا واحد قرآن رب کا. رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن اس طرح لکھا ہوا نہیں آ رہا. رب تعالیٰ کا قرآن جو ہے اسی طرح ایک ہی بار اکٹھا دل پہ القاء نہیں ہو رہا. قربان جائیں قرآن کی عظمت اور شان پر اور حبیب رحمان کی شان پر. قرآن کریم کو رب تبارک و تعالیٰ نے کیسے بھیجا, قرآن کریم رب تبارک و تعالیٰ نے کیسے عطا فرمایا. یہ واحد کلام قرآن ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق بول کے عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہیں تورات اور زبور کتابی صورت میں آئے, لکھی ہوئی آئے. لکھا ہوا بھی اگرچہ مجازن کلام کہا جاتا ہے مگر کلام حقیقتاً وہی ہوتا ہے جو متکلم بول کے دے. متکلم بول کے دے. یہ میرے سامنے لکھا ہوا موجود ہے, اگرچہ میں نے لکھا ہے, قلم سے لکھا ہے, یہ بھی مجازن کہلائے گا, حقیقتاً کلام وہی کہلائے گا جو میں بول رہا ہوں. سمجھ آیا مسئلہ؟ اب رب تبارک و تعالیٰ نے تورات اور زبور کتابی صورت میں لکھی ہوئی عطا فرمائی, ایک ہی بار عطا فرما دی. اور انجیل جو ہے وہ دل پہ نازل فرما دی. صحیفے لکھے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے. واحد قرآن کلام ہے رب تبارک و تعالیٰ کا جو میرے خالق اور مالک نے اپنی شان کے مطابق, اپنی ذات کے مطابق, اپنے اوصاف جلیلہ کے مطابق تکلم فرما کے عطا فرمایا ہے. یہی وجہ علماء فرماتے ہیں جب رب تبارک و تعالیٰ جبریل امین کو کلام دیتا تھا نا, ہاں جی, رب تعالیٰ جب کلام دیتا تھا نا جبریل امین علیہ السلام کو, تو یہ یعنی جب وہاں سے جبریل امین لیتے ہیں نا تو وہاں بھی جبریل امین اکیلے نہیں ہوتے تھے, اکیلے نہیں ہوتے تھے, وہاں باقی فرشتے بھی ساتھ ہوتے تھے. وصول جبریل امین علیہ السلام کرتے تھے. جب بھی رب تبارک و تعالیٰ نے کلام عطا فرمایا نا جبریل امین علیہ السلام کو, جتنے فرشتے ہوتے تھے سارے بے ہوش ہو جاتے تھے. کلام سنتے ہی وہ جیسے رب تعالیٰ نے کلام فرمایا سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین علیہ السلام کو عطا فرماتا. جب ان کی وہ غشی والی کیفیت دور ہوتی تو پھر فرشتے پوچھتے, جبریل ہمیں بتا رب نے فرمایا کیا ہے, رب نے فرمایا کیا ہے, رب نے کہا کیا ہے, رب کا مطالبہ کیا ہے اس کے حبیب سے اور اس کے حبیب کے یاروں سے. تو پھر جبریل امین علیہ السلام عرض فرماتے ملائکہ کو, فرماتے ہیں هو العلی الکبیر, وہ علی بھی ہے کبیر بھی ہے. ظاہری بات ہے جب وہ اونچا بھی ہے بڑا بھی ہے اس کی باتیں بھی ویسی اونچی اور بڑی ہی ہونی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کلام بھی اس کا ویسا ہی ہونا ہے. کما قربان جائے بندہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے کلام پر کہ باقی کتابیں کیسے نازل ہو رہی ہیں اور رب تعالیٰ کے قرآن کو رب تبارک و تعالیٰ کیسے اپنے قرآن کو حبیب کریم علیہ السلام کو کیسے عطا فرما رہا ہے, پڑھ پڑھ کے عطا فرما رہا ہے. جی ایک روایت کے مطابق آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان اور سورہ یاسین کی خود تلاوت فرمائی, خود تلاوت فرمائی رب تعالیٰ. اور جنت میں جب جائیں گے نا, جنت میں جب جائیں گے تو اس وقت رب تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سورہ رحمان یا سورہ یاسین شریف کی خود تلاوت فرمائے گا. جنتیوں کو سنائے گا رب تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق. اللہ اکبر کبیرہ. جب رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا تھا نا, پوری دنیا کے کڑوے سمندر بھی میٹھے ہو گئے تھے, کڑوے سمندر بھی میٹھے ہو گئے تھے.
کانٹوں والے درختوں میں بھی پھل اگائے تھے، ہر طرح کا پھل میٹھا ہو گیا تھا۔ بتائیں وہ خالق اور مالک جب سامنے ہوگا، یار یہ بھی تڑپ رکھے رب بھی ہمارا ہے، رب ہمارا ہی ہے، تو پھر بندے کے دل میں تڑپ تو ہو اسے دیکھنے کی، جس کے دل میں تڑپ ہی نہ ہو، کبھی تڑپا ہی نہ ہو مالک کو دیکھنے کے لیے، یار بتائیں۔ فرمایا کہ جنت کے اندر جنت کے اندر ایک مقام ایسا ہے جہاں پہ جنت والی سہولتیں نہیں ہیں، جنت والی سہولتیں نہیں ہیں، وہاں ایک طبقہ ہوگا اہل اللہ کا، انہیں کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہوگی، انہیں صرف رب تعالیٰ کے دیدار سے غرض ہوگی۔ ایک بار دیدار کریں گے مست رہیں گے، اگلی بار دیدار تک، جیسے دیدار ہوگا رب تبارک و تعالیٰ کا پھر ان کی وہی کیفیت ہو جائے گی، بس مولا تعالیٰ کے دیدار میں مست رہیں گے، انہیں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک طبقہ خاص رب تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا بھی رکھا ہے، وہ بھی جنت کے اندر۔ تو دعا مانگا کریں رب تعالیٰ سے، مولا ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا، اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا، اپنا دیدار عطا فرمانا۔ جب تجھے دیکھیں، رب تعالیٰ نے کیفیت بھی بیان فرمائی، میں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، میں اس وقت چہرے سارے چمک اٹھیں گے جب یہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ بلائے گا سب کو، دیدار کریں گے رب تبارک و تعالیٰ کا، رب فرمائے گا جاؤ اب تم اپنے اپنے گھروں میں، وہ کہیں گے مولا تجھے دیکھ تو لیں، تھوڑا اور دیکھ لیں، رب فرمائے گا تمہیں پتہ ہے کتنا دیکھا ہے تم نے، وہ کہیں گے مولا تھوڑی دیر ہی دیکھا ہے، میں جب سے تم دیکھ رہے ہو 8 لاکھ سال گزر چکے ہیں تمہیں، اتنا تم دیکھ رہے ہو۔ یار وہ محبوب ایسا محبوب ہو تو اس پہ مرنا چاہیے بندے کو، اس کے عشق میں مبتلا ہونا چاہیے بندے کو۔ تو آج ہماری کیفیت کیا ہے یار؟ ہم کن کے عاشق ہوئے پڑے ہیں؟ ہمیں کن کے ساتھ محبت ہے؟ ہمارا دل کس پہ رجتا ہے یار؟ یہ بھی تو ذرا غور کریں نا، رات کو اٹھ کے دعا مانگے اور کبھی رب سے رب کو بھی مانگے۔ ہمارے تو ٹوٹل وظیفے یہی ہوتے ہیں، گائے مل جائے، بکری مل جائے، بچہ باہر چلا جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، پیر پکڑتے ہی اس لیے ہیں پیر صاحب تھوڑی مہربانی میرا منڈا باہر چلا جائے، پیر کو اتنے پیسے دیے، پیر کا منڈا باہر چلا جاتا ہے، اس کا منڈا یہی رہ جاتا ہے یا نہیں؟ یار خدا کے لیے کچھ تو سوچیں یار، نہ کریں ایسے، خدا کے لیے خدا سے خدا کو مانگ لیں، خدا سے خدا کو مانگیں، حبیب کریم علیہ السلام سے حبیب کو مانگیں۔ اب حبیب کریم علیہ السلام سے کچھ مانگنا ہے نا، یہ مانگیں یا رسول اللہ میں آپ کے در کا غلام ہوں، آپ سے آپ کے دین کی نوکری مانگتا ہوں، بس مجھے آپ کے دین کی نوکری سے کبھی محروم نہ کیا جائے، آپ کی غلامی سے کبھی مجھے محروم نہ کیا جائے۔ یا رسول اللہ میں مرنا چاہتا ہوں آپ کے دین کی نوکری کرتے ہوئے، آپ کی نوکری کرتے ہوئے، آپ کی دین کی خدمت کرتے ہوئے مرنا چاہتا ہوں، بس مجھے ایسے ہی موت ہے۔ دعا مانگے رب تبارک و تعالیٰ سے۔ تو پیارے محترم بھائیو، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان دیکھیں۔ اب جب رب تعالیٰ کلام عطا فرماتا ہے نا فرشتوں کو، تو فرشتے سن کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب کلام آتا میرے آقا علیہ السلام کے پاس، حضرت اماں پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ پاک فرماتی ہے جب آقا علیہ السلام پہ قرآن نازل ہوتا نا تو سخت سردی کے دنوں میں بھی آقا علیہ السلام کو پسینہ آ جاتا تھا، سخت سردی کے دنوں میں پسینہ آ جاتا تھا، کیونکہ رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، میں اب اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی سارے ریت بن جاتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ قرآن اگر ہم وہاں نازل کر دیتے تو بتائیں جی پھر تو اگر وہی قرآن حبیب کریم کے دل پہ نازل ہو، آقا علیہ السلام کے صحابی ایک مرتبہ میں نے دیکھا، آقا علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہیں تو کہتے ہیں ایسے جا رہے تھے تو اچانک جبریل امین آئے اور وحی پڑھ کے سنائی، کہتے ہیں وحی کا اتنا بوجھ ہوا کہ سواری نیچے بیٹھ فوراً نیچے بیٹھ گئی سواری، اس کے اندر ہمت ہی نہیں رہی چلنے کی۔ صحابی کہتے ہیں آقا علیہ السلام پر ایک بار وحی نازل ہو رہی تھی اور آقا علیہ السلام کا گھٹنا جو تھا میرے گھٹنے کے اوپر تھا، کہتے ہیں اتنا زور ہوا، اتنا بوجھ پڑا میرے گھٹنے پر، میرے گھٹنے سے آوازیں آنے لگی، مجھے لگا کہ ابھی ٹوٹ جائے گا میرا گھٹنا۔ تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو کیسی طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی یار، جی اس وحی کو حاصل کرنے کی، جی وہی وحی جسے فرشتے سنے بے ہوش ہو جائیں، وہی وحی جسے جو آقا علیہ السلام پر نازل ہو تو جانور بیٹھ جائے،
وہی وحی آقا علیہ السلام پر نازل ہو تو صحابی فرمائیں کہ میرا گھٹنا ٹوٹنے کو تھا، میری ران ٹوٹنے کو تھی، تو بتائیں یار وہی قرآن رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم علیہ السلام نے امت پر کیسا رحم فرمایا، کیسی مہربانی فرمائی، اپنے سینہ مبارکہ میں سمو کے پھر امت کو عطا فرمایا۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن کو یاد کرتے پھرتے ہیں یار، ہوتا کسی کو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کرم نہیں ہے؟ کیسا فضل فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، خالق اور مالک نہیں یار۔ تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں یہ دنیا میں آگے کسی کے شاگرد نہیں بنتے، ذرا زور سے کہنا، کسی کے شاگرد نہیں بنتے۔ انبیاء کرام علیہ السلام شاگرد ہوتے ہیں بلا واسطہ رب کے، اور رب کے شاگرد ہوتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے استاد ہوتے ہیں، انسانیت کے استاد ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام 5 سال کی عمر ہے، اماں نے کہا بیٹا پڑھنے جاؤ، ماں نے ہاتھ پکڑا لے گئی مسجد اقصی میں، جو استاد بیٹھے تھے انہیں کہا کہ پڑھائیں، وہ اونچی جگہ بیٹھے تھے، کہا کہ جی پڑھیں بیٹے الف۔ انہوں نے کہا کہ استاد جی الف کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا الف کا معنی نہیں ہوتا، یہ بے معنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر جو بے معنی ہو آپ مجھے پڑھاتے کیوں ہیں؟ بے معنی ہو آپ وہ پڑھاتے کیوں ہیں؟ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت ابو بکر شبلی رحمہ اللہ، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ایسے مثال دیتے ہیں جیسے انگریزی میں نہیں دیتے بھی فلانے نے فلانے کو 5000 دے دیا، اس نے اتنے کھا لیا، بتاؤ کتنے بچے، کہتے ہیں نا۔ اسی طرح عربی میں کہتے ہیں ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا۔ انہوں نے پڑھایا سبق اسے، حضرت ابو بکر شبلی کو، پڑھو ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا۔ انہوں نے کہا استاد جی زید نے مارا ہے عمر کو؟ انہوں نے کہا مارا تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی پھر میں نہیں پڑھتا، مجھے ایسے ہی رہنے دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا استاد جی الف کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹے اس کا معنی نہیں ہے، یہ بے معنی ہے۔ انہوں نے کہا استاد جی جب یہ بے معنی ہے تو آپ پڑھاتے کیوں ہیں پھر بے معنی باتیں؟ وہ پڑھائیں نا جو با معنی ہو۔ انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے صرف الف کا نہیں پتا، مجھے سارے حروف کا پتہ ہے، ان کا معنی کیا ہے، سب کا پتہ ہے مجھے، ان کا معنی کیا ہے، ان کے مفاہیم کیا ہیں، ان کے معانی کیا ہیں، سب جانتا ہوں میں، سب معلوم ہے مجھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کہنے لگا استاد اچھا پھر بتاؤ مجھے بھی کیا معنی ہے اس کے؟ انہوں نے کہا دیکھیں جی اگر آپ نے سیکھنا ہے نا تو پھر آپ نیچے آئیں، میں اوپر بیٹھوں گا۔ استاد پھر استاد ہوتا ہے سیکھنا تو پھر آپ نیچے آئیں، میں اوپر جاتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اوپر بیٹھے، وہ نیچے چلے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر کلام شروع کیا، صرف الف پر، اللہ اکبر کبیرہ، صرف الف پر کلام شروع کیا، حرف الف پر۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی توحید، اس کا ایک ہونا، خالق ہونا، مالک ہونا، اور اس کی اوصاف جمیلہ جلیلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت شان اور اس کی جناب وحدانیت کو جب بیان کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام، وہ استاد حیران ہو رہا تھا اس بچے کے پیٹ سے بول کون رہا ہے؟ استاد بھی بھول گیا تھا یا اسے پتہ نہیں تھا یہ وہ بچہ ہے جس نے پیدا ہوتے ہی کچھ دنوں بعد اعلان کیا تھا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے میرے رب نے کتاب بھی عطا فرمائی ہے اور میں نبی بن کے بھی آیا ہوں۔ اندازہ لگائیں، تو رب تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ یہاں آگے کسی سے سیکھتے نہیں ہیں، رب کے نبی رب کے شاگرد ہوتے ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے سارے بندوں کے لیے وہ استاد بن کے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ مضمون اگلے جمعہ کو بیان کیا جائے۔